دو کنجوس اپنے گھر سے کام کاج کی تلاش میں دوسرے شہر روانہ ہوئے۔ چلتے وقت ان کی بیویوں نے انہیں اچھے خاصے پیسے بھی دیے تاکہ اگر فوری طور پر کام نہ ملے تو ان کے کھانے پینے کا خرچ چلتا رہے۔ دونوں کنجوس آپس میں دوست تو خیر تھے ہی، ایک اور بات یہ تھی کہ وہ دونوں خود کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کنجوس سمجھتے تھے۔ ایک سمجھتا تھا وہ زیادہ کنجوس ہے تو دوسرے کا خیال تھا وہ بڑا کنجوس ہے۔ اس بات پر ان کی اکثر جھڑپ بھی ہو جاتی تھی اور وہ کنجوسی کے مقابلے پر اتر آتے تھے۔ شہر پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے تو سر چھپانے کی جگہ تلاش کی۔ ایک رحم دل فقیر نے انہیں اپنے جھونپڑے میں رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ دوسرے دن وہ صبح سویرے کام کی تلاش میں جانے لگے تو ایک نے کہا، دیکھو بھائی، ہم پردیس میں ہیں اور پتہ نہیں ہمیں کب کام ملے، اس لیے ذرا ہاتھ روک کر خرچ کرنا، تم فکر نہ کرو، مجھے خود اس بات کا بہت خیال ہے، میں انشاءاللہ تم سے کم خرچ کروں گا، اس کا فیصلہ آج شام کو ہو جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے پیسے فقیر کی جھوپڑی میں ہی چھپا دیتے ہیں، فقیر تو بھیک مانگنے جا ہی چکا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے پیسے کہاں چھپائے ہوئے ہیں، اور ہم دونوں اپنے ساتھ ایک ایک روپیہ لے لیتے ہیں۔ ایک ایک روپیہ؟ بھلا اتنی بڑی رقم ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایک ایک روپیہ لے جا کر کیا کریں گے؟ کہیں گرا نہ بیٹھیں یا کوئی چور جیب کا صفایا نہ کر دے، پھر بعد میں کئی دنوں تک پچھتاتے رہیں گے کہ ہائے ہم نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی۔ دوسرے نے کہا، واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے اس بات کا تو خیال ہی نہیں رہا کہ شہر میں جیب کترے بہت ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کی جیب میں اتنی بڑی رقم ہوتی ہے اسے تو وہ فوراً بھانپ لیتے ہیں۔ تم نے اچھا کیا کہ مجھے یہ خیال دلا دیا، تو پھر تمہارے خیال میں ہم کتنے کتنے پیسے ساتھ لے جائیں؟ 50 پیسے لے جاتے ہیں، یہ بھی زیادہ ہیں، کیوں نہ ہم 25 پیسے ساتھ لے جائیں، یہ ٹھیک رہے گا۔ دوسرے نے کہا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنی رقم میں سے 25 پیسے نکال کر جیب میں حفاظت سے رکھے اور باقی پیسے فقیر کی جھوپڑی میں چھپا دیے۔ چلتے وقت ایک بولا، میرا خیال ہے ہم دونوں الگ الگ کام کی تلاش کریں تو بہتر رہے گا، اس طرح کام جلدی بھی مل جائے گا، یہ ٹھیک رہے گا، اور ہاں اپنی جیب کا خیال رکھنا، کہیں کوئی جیب کترا ہاتھ صاف نہ کر جائے، تم فکر نہ کرو۔ اس طرح وہ الگ الگ سمت میں چل پڑے اور دونوں سارا دن کام تلاش کرتے رہے۔ شام کو تھک ہار کر واپس لوٹے تو فقیر بھی واپس آ چکا تھا۔ پہلے نے دوسرے سے پوچھا، سناؤ کوئی کام ملا؟ اس نے انکار میں سر ہلا کر اس سے پوچھا، اور تمہیں ملا؟ اس نے بھی انکار میں سر ہلا دیا۔ اچھا خیر کوئی بات نہیں، مل جائے گا کام بھی۔ تم یہ سناؤ کہ آج کتنے پیسے خرچ کیے؟ میں نے آج سارے دن میں 20 پیسے خرچ کیے۔ بوڑھا فقیر یہ سن کر چونک اٹھا، کہنے لگا، سارے دن میں 20 پیسے خرچ کیے ہیں؟ آخر وہ کیسے؟ میں نے دوپہر کو 20 پیسے کی 2 روٹیاں لیں اور پھر تنور والے سے کہا کہ ان پر 5 پیسے کی دال دے دے۔ تنور والے نے دال روٹیوں پر ڈال دی تو میں نے جیب میں سے 20 پیسے نکالتے ہوئے اس سے کہا کہ بھائی مجھے افسوس ہے، میرے پاس تو 20 ہی پیسے ہیں، تم اپنی دال واپس ڈال لو۔ دکاندار نے دال واپس الٹ لی۔ اب جو دال روٹی پر لگی رہ گئی تھی میں نے وہ دونوں روٹیاں اسی سے لگا کر کھا لیں۔ بھائی واہ، کنجوس ہو تو ایسا ہو، تم بھی میرے ہی بھائی نکلے۔ کیا مطلب؟ کیا تم بھی کنجوس ہو؟ ہاں، میں اپنی بعد میں سناؤں گا، پہلے تمہارے ساتھی کی سن لوں۔ اب دوسرے کی باری آئی۔ اس نے کہا، میں نے سارے دن میں صرف 5 پیسے خرچ کیے۔ صرف 5 پیسے؟ فقیر اور اس کا ساتھی چلا اٹھے، آخر کیسے؟ میں نے اپنے کھیس میں دکاندار سے 2 روپے کا آٹا لیا، لیکن پھر یہ کہہ کر آٹا واپس کر دیا کہ پیسے تو میں گھر ہی بھول آیا ہوں۔ اس طرح تھوڑا سا آٹا کھیس میں لگا رہ گیا، وہ میں نے جھاڑ کر اپنے رومال میں باندھ لیا اور دوسرے دکاندار سے 2 روپے کا آٹا خریدا۔ میں اسی طرح آٹا خریدتا رہا اور واپس کرتا رہا۔ جلد ہی میرے پاس 2 روٹیوں کا آٹا اکٹھا ہو گیا۔ اب میں ایک تنور پر گیا، میں نے اس سے تھوڑی دیر کے لیے تھالی مانگی، اس میں آٹا گوندھا اور تنور والے سے کہا کہ 2 روٹیاں لگا دے۔ اس نے روٹیاں لگا دیں۔ تو کیا تم نے روکھی روٹیاں کھائیں؟ دوسرے نے حیران ہو کر کہا، نہیں، میں نے بھی تمہاری طرح اس سے روٹیوں پر 5 پیسے کی دال لی اور پھر واپس کر دی۔ اس طرح میں نے تنور والے کو صرف روٹیوں کی لگوائی 5 پیسے دیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میں نے سارے دن میں 5 پیسے کس طرح خرچ کیے۔ واقعی تم تو میرے بھی استاد نکلے، صرف 5 پیسوں میں کام چلا لیا، جبکہ میں نے 20 پیسے خرچ کر ڈالے۔ تم دونوں کے دونوں بہت فضول خرچ ہو۔ فقیر بول اٹھا، کیا کہہ رہے ہو بابا، ہم فضول خرچ ہیں؟ وہ حیران رہ گئے، آج زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے انہیں فضول خرچ کہا تھا۔ بابا تم نے ہمیں فضول خرچ کیسے کہا؟ تم میرے ساتھی کو تو فضول خرچ کہہ سکتے ہو کیونکہ اس نے 20 پیسے خرچ کر ڈالے، لیکن مجھے نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں نے صرف 5 پیسے خرچ کیے ہیں۔ تم بھی بہت فضول خرچ ہو۔ سنو، میں صبح سے دوپہر تک بھیک مانگتا رہا اور میں نے آسانی سے 5-6 روپے اکٹھے کر لیے۔ تیسرے پہر مجھے بھوک لگ گئی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں۔ میں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ صبح سے بھوکا ہوں، 2 روٹی کا سوال ہے، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔
کیونکہ لوگ 5-10 پیسے تو دے دیتے ہیں، لیکن روٹی لے کر دینا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اچانک میرا ایک فقیر دوست پاس سے گزرا۔ میں نے اس سے روتی آواز میں پوچھا، شہدے آج تم نے کتنے روپے کمائے ہیں؟ اس نے بتایا کہ 9 روپے۔ میں نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں نے تو صبح سے ایک دھیلا بھی نہیں کمایا، بھوک سے میرا دم نکلا جا رہا ہے، خدا کے لیے مجھے 2 روٹیاں لے دو۔ شہدے نے یہ سن کر کہا، فکر نہ کرو، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے مجھے 2 روٹیوں کے ساتھ سالن کی پلیٹ بھی لے دی۔ سالن بھی گوشت کا تھا۔ میں نے مزے لے کر کھایا، اور کھانے کے بعد شہدے کو ہاتھ اٹھا کر دعا دی کہ خدا اسے اور سخی کرے۔ تو دوستو، میں نے 1 پیسہ خرچ کیے بغیر گوشت سے روٹی کھائی۔ اب بتاؤ، تم فضول خرچ ہو یا نہیں، اور میں تم سے بڑا کنجوس ہوں یا نہیں؟ بوڑھے فقیر نے کہہ کر انہیں فخری انداز سے کہا، واقعی استاد، تم ہم سے بڑے کنجوس ہو۔ انہوں نے کہا،